اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی پورا اسرار کتاب جس کو پڑھنے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات کتنی سچ ہے کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کتاب کو پڑھنے پر پابندی کیوں عائد کی گئی۔ پیار دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس شیطانی کتاب کو کیوں تحریر کروایا گیا اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور شیطان اس کتاب کو تحریر کروا کر کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پیار دوستو، شمس المعارف ایک ایسی کتاب ہے جس کو جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو 6 صدی ہجری میں عربی زبان میں تحریر کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے شخص کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام شرف الدین یا شہاب الدین ہے، اور بعض روایات کے مطابق اس کے مصنف کا نام احمد البونی ہے۔ پیار دوستو، البونی ایک ایسا شخص تھا جو جادو اور عملیات میں بے انتہا مہارت رکھتا تھا۔ پیار دوستو، اس کتاب میں روحانی عملیات اور جنات کو قابو کرنے اور ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرنے کے بے شمار عملیات اور وظائف درج ہیں۔ یہ عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ کتاب متنازع ہے، اور متنازع ہونے کی وجہ سے اس کتاب کے پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ پیار دوستو، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے اس کتاب کو تحریر کیا گیا، اس کے تحریر ہونے کے 100 سال بعد تک یہ کتاب کسی کے بھی کام کی نہ تھی، کیونکہ جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر وہ مجنون ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو کر اس کو قتل کر دیتے۔ 100 سال تک اس کتاب کا صرف ایک ہی نسخہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نامعلوم شخص کی طرف سے اس کتاب میں بہت سارے رد و بدل کیے گئے، اور اس کتاب کے بہت سارے نسخے تیار کیے گئے۔ اس کتاب میں رد و بدل کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ مصنف کی جانب سے اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے عملیات لکھے ہوئے تھے جن عملیات کی مدد سے انسان بہت بڑے بڑے طاقتور جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو پھر جنات اس کو پاگل کر دیتے یا پھر اس کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو پڑھ نہ سکے اور نہ ہی جنات کو اپنی قید میں کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اجنبی عامل کی طرف سے اس کتاب میں سے ان نسخوں کو نکال دیا گیا جن نسخوں کی وجہ سے جنات انسانوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں کالے جادو اور جنات کو قید کرنے کے بہت سارے عملیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس کتاب کو ٹھیک طرح سے سمجھ کر پڑھ نہیں سکتا، اور جو کوئی بھی شخص اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاگل پن، مرگی یا جنون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیار دوستو، کہا جاتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں یہ کتاب محمد بن علی بن زاہد کے قبضے میں آ گئی۔ یہ شخص بہت ہی مالدار تھا، اور مزید مال کے حصول کے لیے اس شخص نے ایک بہت بڑی رقم ادا کر کے اس کتاب کو اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ وہ اس کتاب میں موجود شیطانی عملیات کو پڑھ کر مزید مال و دولت اکٹھا کر سکے۔ اس کتاب کو خریدنے والے شخص کا یہ بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی عجیب الخلقت مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی جسامت کی سیاہی کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر چھائی نحوست کو دیکھ کر یہ شخص بے ہوش ہو جاتا۔ اس شخص نے بہت دفعہ اس کتاب میں موجود عملیات کو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتا۔ ہر بار کی ناکامی کے بعد اس شخص نے اس کتاب کو ایک عالم دین کے سپرد کر دیا۔ پیار دوستو، جس دور میں بھی یہ کتاب موجود تھی، ہر دور میں شیاطین اور جنات اس کتاب کی حفاظت پر مامور تھے، کیونکہ اس کتاب میں تحریر ایسے عملیات موجود تھے جس کی وجہ سے وہ جنات انسانوں کی قید میں آ سکتے تھے۔ پیار دوستو، ان تمام تر واقعات کے بعد یہ کتاب ایک دم سے غائب ہو گئی، اور پھر اس کتاب کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ اور پھر اچانک سے 7ویں صدی ہجری میں یہ کتاب اچانک سے منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت کتاب کے اندر موجود بہت سارے مواد کے اندر رد و بدل کی جا چکی تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے انسان کا عملیات کے اندر ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص بغیر عملیات کے علم کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو آج بھی اس کتاب کے اندر ایسے عملیات موجود ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو انسان پاگل ہو سکتا ہے یا پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے اس کو بہت ساری آفات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس کتاب کی عجیب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھول جاتا ہے، اور اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کے کرنے کی وجہ سے جنات اس پر حاوی ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے یہ مجنون ہوا۔ پیارے دوستو، اس کتاب کو سمجھنا یا پڑھنا ناممکن سی بات ہے، لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے جو کافی حد تک اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے، اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شخص یمن کے قدیم علاقے اودن میں رہنے والا تھا، اور یہ کتاب 10ویں صدی ہجری میں اس شخص کو ملی۔ اس شخص کے مطابق جب ابتداً اس کتاب میں موجود عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو شیاطین اور جنات کی طرف سے اس شخص کو روکا گیا، کیونکہ اس شخص نے ایسے عملیات پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور متروک تھے۔ شروع میں جنات نے اس شخص کو عملیات سے بہت روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اس شخص کا عملیات سے بہت گہرا تعلق تھا، لہٰذا یہ شخص جنات سے نہیں ڈرا اور اس نے اپنے عملیات کو جاری رکھا۔ اور یہ شخص خوب جانتا تھا کہ جنات کی طرف سے اس پر کون کون سے حملے ہونے والے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ان حملوں کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور اس نے پہلے ہی بہت سارے ایسے عملیات کر رکھے تھے جس کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ نہ کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شخص بڑے بڑے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جنات نے اس شخص کو مات دے دی، اور یہ جنات کو قید کرنے میں ناکام ہو گیا۔ یہ وہ واحد خوش نصیب شخص تھا جو جنات کے ہاتھوں بچ نکلا اور جو قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب شیاطین نے اس شخص پر حملہ کیا تو یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے شیاطین اس پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کتاب کا کون سا حصہ اور کون سے الفاظ تھے جو بے ہوش ہونے سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن اس شخص کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنی پہلی زندگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ خبر نہیں رکھتا تھا، اور وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ پیار دوستو، بعض مصنفین کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے خود کسی اجنبی شخص کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے لکھوائی تھی، تاکہ انسان مال و دولت کے لالچ اور ہوس میں مبتلا ہو کر اس کتاب میں موجود خلاف شرع عملیات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر مریں اور جہنم کے مستحق قرار پائیں۔ کیونکہ اسلام کے اندر جو کوئی بھی کالے علم کی عملیات کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان کا ازل سے مقصد ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے دور کرے اور کفر و شرک کے اندر مبتلا کر کے اس کو واصل جہنم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔